اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ المحمود لنعمتہ المعبود لقدرتہ المطاع فی سلطانہ المرغوب لجلالہ المرغوب الیہ فیما عندہ النافذ امرہ فی جمیع خلقہ علا فاستعلا ودنا فتعالا وارتفع فوق كل منظر الذي لا بدء لأوليته ولا غاية لأزليته القائم قبل الأشياء والدائم الذي به قوامها القاهر والقاهر الذي لا يعود حفظها والقادر الذي بعظمته تفرد بالملكوت وبقدرته توحد بالجبروت وبحکمته اظہر حججه على خلقه۔ اصول کافی میں ہم مقدمے اصول کافی میں اس مطلب تک پہنچے تھے کہ نفذ امرہ فی جمیع خلقه، تو یہاں پر ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق تھوڑا رکنا پڑا، اور امر تکوینی کیونکہ یہاں پر مورد باز تھا، لہذا ہم نے تکوینیات کو اور تکوین کا معنی اور امر تکوینی کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی سے ایک مربوط مطلب ولایت تکوینی اور ولایت تشریع کو بھی ہم نے بیان کر دیا۔ ممکن ہے بیچ میں بھی مطالب آئیں کہ جہاں پر اس مطلب کو مزید اپنی بساط کے مطابق کھولا جائے۔ خلاصہ کلام کی ولایت تکوینی در حقیقت وہ تصرف ہے جو خداوند متعال اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے نچلے مراحل میں۔ یہ تمام انسانوں کے پاس ہے۔ اصلاً انسان کے پاس اگر ولایت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ ولایت کا مرتبہ جو اس نے اپنے اولیاء کے لیے مقرر کیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ فقط اور فقط اپنے انبیاء اور ائمہ اور ایک محدود سطح تک ائمہ طاہرین علیہ السلام کے خاص الخاص شاگرد اور خصیصین کو عطا ہوتا ہے، جو بہت ہی کیا ہے محدود سطح میں ہے۔ خلاصہ یہاں پر امر سے مراد امر تکوینی تھا کہ خداوند متعال کا امر تکوینی نفوذ رکھتا ہے تمام اشیاء میں، یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال کا قانون، یعنی ہر چیز پیروئے قانون ہے۔ یہ وہ قانون مراد ہے کہ جس سے تخلف ممکن نہیں ہے، کیونکہ امر تکوینی ہے، اور امر تکوینی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ امر تکوینی سے تخلف نہیں کیا جا سکتا، اس کی مخالفت ممکن نہیں ہے۔ یعنی وہ قانون ہے جو خداوند متعال نے ان کی ذات میں رکھ دیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر تکوینی۔ نفوذ بھی یہاں پر نفوذ معنوی مراد ہے، یعنی وہ اثر و رسوخ جو کیا ہو؟ معنوی اثر و رسوخ ہو۔ خوب یہاں تک ہم پہنچ کے اس کے بعد والا مطلب جو ہے وہ توحیدی اعتبار سے یہ بھی مہم مطلب ہے۔ عرض کیا کہ یہ مقدمہ جو ہے اس میں جھلک ہے صدر اسلام کے خطبوں کی اور مولا علی صاحب السلام کے خطبوں کی، اور مولا علی صاحب السلام کے خطبوں میں ایک چیز جو بہت زیادہ آپ کہیں کہ اس میں نمایاں ہے وہ توحید ہے۔ لہذا آپ توحید کے متعلق علیہ السلام کے خطبے دیکھیں، بہت ہی نمایاں ہیں۔ ہم انشاءاللہ بعض جو ہیں وہ پڑھیں گے بھی درس عقائد میں جہاں پہ ہماری بات پہنچی ہے ابھی۔ علا فاستعلا ودنا فتعالا، آج ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ علا فاستعلا، خداوند متعال عالی ہے، علو رکھتا ہے، اس طریقے سے علو رکھتا ہے کہ اس علو کے ساتھ استعلا ہے۔ یعنی کیا علو کے ساتھ استعلا ہے؟ اور دنو کے ساتھ دنا فتعالا، دنو کے ساتھ کیا ہے؟ علو ہے۔ ہم اس مطلب کو بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ علامہ مراد کیا ہے؟ عالی ہونا، اونچا ہونا۔ کس چیز سے اونچا ہے؟ یعنی کیا مراد یہ ہے یہاں پر
کہ جتنی بھی مخلوق کی صفات ہیں خداوند متعال اپنی صفات کے اعتبار سے صفات مخلوق سے بلند تر ہے، جسے آپ کہتے ہیں تنزہ، جو سبحان میں معنی ہے. علا فتعالی یعنی فتنزہ، یعنی اس خداوند متعال نے اپنی صفات کو وہ علو عطا کیا ہے کہ مخلوق وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، جو مخلوق کے حدود سے کیا ہیں، بالاتر ہیں. بس علا فاستعلا یعنی کیا، یعنی تنزہ عن صفات المخلوقین. اگر اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو عربی میں اس کا یوں ہوگا آسان الفاظ میں، یعنی مخلوقات کی صفات سے متنزہ ہے، یعنی پاکیزہ ہے، بالاتر ہے اس سے کہ اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفات جیسی ہو. لہذا اگر وہاں پر خلق بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ اور معنی ہے. لہذا یہ شبہ نہ ہو کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے احسن الخالقین، تو آپ کہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی خالق آیا ہے، خداوند متعال کے بارے میں بھی خالق آیا ہے، دونوں ایک چیز ہے نا، اس طریقے سے نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، تمام صفات مخلوقین جو ہیں ان سے خداوند متعال اعلیٰ ہے، بالاتر ہے. وہ ممکن ہے کہیں پر ایک صفت اس نے مخلوق کی طرف نسبت دی ہو، در حقیقت وہاں پر اس صفت کا اظہار اس مخلوق کے ذریعے سے، لیکن قرآن مجید میں جہاں پر اس طرح کہا گیا ہے وہاں پر ان صفات کی جمع بندی جب کی ہے تو خداوند متعال کی طرف تمام نسبت دی ہے. اس کے لیے مشہور مثال جو عرض کرتا رہتا ہوں، اور علیحدہ کلپ بھی خالق و مخلوق پہ بنا ہے، کیونکہ یہ بھی شبہ آج کل پایا جاتا ہے اور کہا گیا ہے تو پھر اس کے متعلق بھی کلپ بنانا پڑا. تو وہاں پر عرض کیا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں متعدد موارد پر استعمال ہوا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت ایک جگہ ہے، اور بہت سارے مقامات پر ایک نسبت کو، ایک صفت کو مخلوق کی طرف نسبت دیا گیا ہے، پھر وہی کیا ہے خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دی ہے. مثلا وَمَا نَقَمُوا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ فضل خدا اور فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خلقت کا کہا گیا کہ استخلق من الطین کہیت الطیر، پس خلقت کی نسبت دی، فاضل کی نسبت دی، عزت کی نسبت دی. سورہ واقع منافقون ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، خدا کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. اب یہ خداوند متعال نے مخلوقات کی طرف نسبتیں دی ہیں، لیکن ان کا کیا معنی ہے؟ اگر یہاں پر دیکھیں تو وہیں پر یا قرآن مجید میں جہاں پر مخلوق کی طرف نسبت دی ہے خداوند متعال نے وہ نسبت خالق کی طرف بھی بترجیح اتم دی ہے. مخلوق کو کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مخلوق کے بارے، لیکن خداوند متعال نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یعنی ایک دفعہ کہا کہ عزت خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، یعنی تینوں برابر کے شریک ہیں؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تمام کی تمام کس کے لیے ہے؟ خداوند متعال کے لیے. ان دو آیات میں تضاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو بیان کیا گیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کے پاس کس کی دی ہوئی عزت ہے؟ وہ خداوند متعال کی دی ہوئی عزت ہے. اور مومنین کے پاس کس کی دی ہوئی عزت ہے؟ وہ بھی خداوند متعال کی دی ہوئی عزت ہے. لہذا ان صفات میں تضاد آپس میں نہیں. خداوند متعال کسی اعتبار سے اپنی مخلوقات کی صفات میں شریک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کو جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے، اور مخلوق کے پاس جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے. بہت زیادہ فرق ہے. مثلا ایک باغ سے آپ ایک گلدستہ توڑ کے لے کے آتے ہیں، آپ کے پاس بھی خوشبو کا ایک گلدستہ ہے، باغ میں بھی خوشبو ہے، کیا فرق ہے؟ وہاں ذاتی ہے، وہاں منبع ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں کا دیا ہوا ہے. بہت زیادہ فرق ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ یہ بات، یہ معجزہ خداوند متعال نے دیا. لہٰذا بعد میں فرمایا اسے بِإِذْنِ اللہ، یہ بھی میں کام کرتا ہوں تو اذن خداوند متعال سے کرتا ہوں. پس خداوند متعال نے اپنے آپ کو مخلوق کی تمام صفات سے منزہ کیا، بالاتر کیا، حتیٰ وہ صفات کی جن کی نسبت اپنی طرف بھی دی اور مخلوق کی طرف بھی دی.
ان صفات سے بھی خداوند متعال نے اپنے آپ کو منزہ کیا. کیوں؟ کس طریقے سے؟ کیونکہ تمام صفات کا منبع اور مصدر وہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے، اور اس کے مقرب افراد میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات اس کی دی ہوئی ہیں. پس منبع اور اس کے اثر کا فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ کوئی کم فرق نہیں ہے. الا فاستعلا، الا کہ خداوند متعال مخلوق کی صفات سے بالاتر ہے، وہ منزہ ہے وہ مخلوق کی صفات سے. دوسری بات، دنا فتعالا، مخلوق کے قریب ہے. کیوں قریب ہے مخلوق کے؟ یہاں پر قرب سے مراد قرب مادی نہیں ہے. قرب مادی کیا ہوتا ہے؟ قرب مادی یہ ہوتا ہے یہ کتاب میرے قریب ہے، میں اس کتاب کے قریب ہوں. یہ کیا ہے؟ قرب مادی ہے. یہ دروازہ مجھ سے دور ہے، میں اس سے تھوڑا سا کیا ہوں؟ دور ہوں. یہ کیا ہے؟ قرب بود مادی ہے. بود مادی اور قرب مادی میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر جو چیز قریب ہے وہ دور نہیں ہو سکتی، اور جو چیز دور ہے وہ قریب نہیں ہو سکتی. کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ یہ مکان میں ہے، یہ محتاج مکان ہے، یہ حدود کے اندر محدود ہے، اور اس حدود کا تقاضا یہی ہے کہ جو قریب ہو وہ بعید نہ ہو. لیکن یہاں پر جو قرب و بود ذکر ہو رہا ہے یہ قرب و بود مادی نہیں ہے، بلکہ کون سا قرب و بود ہے؟ بہت ساری صفات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ اپنی صفات ان میں کیا کر دیں؟ منتقل کر دیں. کو جی سورہ واقعات کی یہ آیت جو ہے کہ تراہم رکعن سجدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الرحماء بینہم. آگے کیا ہے؟ خوب آگے جو ہے چڑھ کے کسی ماؤں فی وجوہ ہیں من اثر السجود. انہیں دیکھو گے تو کس طرح دیکھو؟ رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات بیان کی گئی. خوب یہ صفات کہاں سے ان میں آئیں؟ رسول اللہ نے ان میں کیا کیا؟ منتقل کر دی. یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے افراد میں منتقل کر دی. خوب یا بعد میں ہے کہ وطائفۃ من الذین معک، کہ اہل قیام جو راتوں میں قیام کرتے ہیں کا فرمایا کہ آپ بھی قیام کرتے ہیں، اور ایک گروہ مومنین میں سے جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رات میں نماز تہجد میں شریک ہوتا ہے. ابھی آپ مومنین جو نماز تہجد پڑھتے ہیں اس وقت امام زمانہ بھی تو نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ بھی متہجد اور آپ بھی. فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ. ظاہر لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا کیونکہ الفاظ کا محدودہ ہی اتنا ہے کہ امام زمانہ اس وقت صلوات اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے مثلا وقت خاص اذان سے پہلے نماز کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کا فضیلت کا وقت ہے. اور امام کیا ہے؟ متہجد ہے. رسول اللہ متہجد ہوتے تھے، اور خاص صحابہ جو تھے اور بہت سارے صحابہ وہ کیا تھے؟ متہجد ہوتے تھے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں آئیں یہ رسول اللہ کی تربیت کا ایک اثر ہے، لیکن ان کا منبع کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس ظاہر میں شریک ہیں، قریب ہیں، لیکن بہت بعید بھی ہیں. وہ صفت ان میں بھی پائی جاتی ہے، رسول اللہ میں بھی اور اصحاب میں بھی پائی جاتی ہے. بظاہر ایک طرح کا قرب ہے، لیکن در عین حال کہ یہ قرب ہے اسی میں بعد بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز جو تہجد جو رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ کہاں، اور وہ جو صحابہ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں. پس قرب کس میں ہے؟ نماز میں. اسی ایک ہی چیز میں، ایک ہی صفت میں قریب بھی ہیں اور بعید بھی ہیں. خداوند متعال کے بارے میں اس سے بھی بالا تر فرض ہے کہ اس کا دونوں وہ، کیونکہ یہ مکان ہے کہ جو دنی ہو قریب ہو تو بعید نہیں ہوگا، بعید ہو تو قریب. لیکن صفات مانوی میں یہ قید نہیں ہوتی، زمانوں میں یہ قید نہیں ہوتی. ایک اور آپ کو مثال دوں، ایک مادی مثال کے ذریعے سے آپ مانوی مطلب تک خود منتقل ہو.
آپ فرض کریں ایک رسی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور رسی آپ کے سامنے سے گزاری جا رہی ہے. جب آپ کے سامنے سے گزرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے یہ سرخ ہے، یہاں سے زرد ہے، یہاں سے کیا ہے؟ سفید ہے. اور اگر آپ کو پتہ نہ بھی ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ایک ہے، دیکھ رہے ہو، تو جس نے جو دیکھا وہ کیا کہے گا کہ یہ سرخ ہے. کو ایک چند میٹر دور دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ یہ زرد ہے، اس کا مثلا اور رنگ ہے. دوسرا جو اس کڑا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ ایک سوراخ سے جو دیکھ رہا ہے، محدود دید سے جو دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا کہ یہ یہاں سے مثلا کیا ہے؟ سفید ہے. اور ایک آدمی ہے جو چھت کے اوپر کھڑا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پوچھے تو وہ نہیں کہے گا. یہ جو ایک ایک سوراخ سے دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ اس رسی کا رنگ کیا ہے، وہ کہے گا. جو سفیدی کو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ سفید ہے. جو زردی کو دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ یہ. اور جو کسی اور کلر کو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا یہ یہاں پر یہ کلر ہے. لیکن جو مکان کی چھت پر کھڑا ہے وہ کیسے؟ وہ کہے گا یہ ایک ہی ہے، یہ مختلف نہیں ہے. یہ جو آثار مختلف نظر آ رہے ہیں یہ مختلف نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مکان کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ چلا گیا، اوپر ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ نیچے رہ گیا، ان کی سطح سے کیا ہوا؟ نیچے رہ گیا. خوب اگر کوئی اس طرح کی شخصیت ہو، اس طرح کی ہستی ہو جو اس زمان و مکان کو کراس کر کے اوپر چلی جائے، اب یہ رسی اس شخص کی نسبت مساوی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیچے دیکھ رہا ہے اور اسے ساری نظر آ رہی ہے جو اوپر کھڑا ہے. لیکن جو رسی کو ایک سوراخ سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کی دید کیا ہے؟ محدود ہے. وہ ایک حدود میں آ کر دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو اوپر ہے وہ سب کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی، یہ گئی، ابھی سفیدی گئی، سیاہی آئی، کیونکہ اس کی نگاہ کس پر ہے؟ انہی رنگوں پر ہے. لیکن وہ جو اوپر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے. وہ سب اس کے لیے نہ کوئی آ رہا ہے نہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہل رہی ہے، لیکن یہ سب اسی سے برابر ہے. زمان و مکان کو آپ اسی طرح فرض کر لیں. یہ زمان و مکان کی ڈور جو چل رہی ہے خداوند متعال اس ڈور کے برابر میں نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ما فوق ہے. جب ما فوق ہے تو اس کے لیے زمان و مکان کی نسبت کیا ہے؟ مساوی ہے. اس کے لیے فرق نہیں ہے کہ اول کیا ہے آخر کیا ہے. لہذا بعد والا جملہ کیا فرمایا کہ لا بدء لأولیتہ، کوئی ابتدا نہیں ہے اس کی، کیونکہ ابتدا اور انتہا زمانی چیزیں ہیں. اور زمان ان کے لیے ہوتا ہے جو متضمن ہوں، جو مکان کے اندر ہوں. لیکن جو ما فوق مکان ہے، جو ذات ما فوق زمان ہے، اس کے لیے زمان و مکان مانا نہیں رہتا. قرب اور دنو جو اقرب الی کل شیء من حبل، انسان کے حبل ورید ہے اور ورنہ اقرب الی کل شیء ہے، ہر چیز سے اس کے زیادہ نزدیک ہے. بعید کس اعتبار سے ہے؟ صفات کے اعتبار سے. قرب اس طریقے سے اور بعد اس طرح سے کہ اس کی صفات کو درک نہیں کر سکتے. ہے قریب، ہے پاس، لیکن پاس ہوتے ہوئے بہت دور ہے. کس اعتبار سے پاس ہے؟ کیونکہ خداوند متعال ہر شے کے نزدیک ترین ہے. خود اس شے سے زیادہ اس کو دیکھتا ہے، اس سے زیادہ نزدیک ہے. علوم کیسے ہے؟ استعلاء کیسے ہے؟ کہا یہ صفات کے ذریعے سے. علا فاستعلا، عالی ہے، منزہ ہے صفات مخلوق سے. دنا فتعالی، نزدیک ہے کیونکہ ہر شے کے قریب ہے، لیکن اس قرب میں بعد ہے. آپ زیارت دعائے جوشن کبیر میں یہ مطلب بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. میرے خیال میں وہ جو پیراگراف نمبر 36 ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو جا کے دیکھنا کہ علو میں قریب ہے، قرب میں بعید ہے. یعنی در عین حال کے نزدیک ہے، اسی نزدیکی میں وہ بعید ہے. یعنی دونوں عین علو ہے اور علو عین دونوں ہے. علو یعنی عالی ہونا، دونوں یعنی نزدیک ہونا. دنیا کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ جہان ہمارے نزدیک ہے، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں،
اس وجہ سے دونوں یعنی نزدیک ہونا. پیراگراف نمبر 36 ہے. اللہم انی اسالک بسمک یا کافی یا شافی یا وافی یا موافی یا ہادی یا دائی یا قاضی یا راضی یا عالی یا باقی. اس سے پیچھے جیسے آگے یا من فی علوہ دنیب. خوب اس میں دعائے جوشن کبیر میں یہ کیا ہے، ایک پیراگراف ہے، اس میں یہ مطلب خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے. ابھی مجھے ذہن میں ہے، پہلے ذہن میں ہوتا تو میں دیکھ لیتا. فی قرب علی و علوہ، اس طریقے سے ہے شریف یا اس طرح کے. تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ رہے نا، ایک پیراگراف آگے ایک پیراگراف بعد میں. یا من ہوا فی قرب لطیف، یہی من ہوا فی لطف ہی شریف. اسی طریقے سے ہاں یہ دیں ایک دفعہ 35 ہے جی. یہ 35 یا 36 کیونکہ وہ ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں نا تو آگے پیچھے یاد نہیں ہوتا نا. 36 ہے یار مجھے ایسا نہیں جی 36 ہے ہاں، یا شروع میں ہو شمارہ ممکن ہے ذہن میں نہیں. 12 یا 35 36. یا من ہوا فی عہد ہی وفی، کہ اے وہ ذات کو جو اپنے عہد میں کیا ہے وفا کرتی ہے. و یا من ہوا فی وفا ہی قوی، کہ وفا میں کیا ہے وہ قوی ہے. و یا من ہوا فی قوت ہی علی، اپنی قوت کے عروج پر کیا ہے اعلیٰ بھی ہے. و یا من ہوا فی علوہ ہی قریب، در عین حال کے علو رکھتا ہے، عالی ہے، علی ہے، اپنے علو میں بھی قریب ہے. یعنی قرب اور بعد ایک ہی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زمان کے محدودے کے اندر قرب بعد ہے، جہاں قرب اور ہے بعد اور ہے. لیکن وہ جو زمان و مکان سے بالا تر ہے وہاں پر قرب بعد کا سوال ہی نہیں ہے. لہذا وہ ذات کیا ہے، یا من ہوا فی علوہ ہی قریب، اپنے علو میں عالی ہوتے ہوئے بھی انسان کے قریب ہے. وَيَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ، لیکن قریب ایسے نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے. یہ قرب از جنس لطافت ہے، یعنی دیکھ نہیں سکتے، آپ محسوس کر سکتے ہیں بشرطے کہ یہ آپ میں حس ہو، ادراک ہو. وَيَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شریف، پھر اپنے لطف میں کیا ہے شرف بھی رکھتا ہے. پھر آگے جو ہے یہ آخر تک اسی طرح کے اس میں وہ منظوم بیان کیا گیا ہے. پس خداوند متعلقہ علو عین قرب ہے اور قرب عین علو ہے. دنو اور علو ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا. دنو کا معنی بھی وہی قرب ہی ہوتا ہے. وَارْتَفَعَ فَوْقَ كُلِّ مَنْظَرٍ، منظر سے مراد دو طرح کی تفسیر یہاں پر ہو سکتی ہے، ممکن ہم کہہ سکتے ہیں ارتفاع. ارتفاع کا معنی پتہ ہے، ارتفاع کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو، اعلیٰ ہونا. وَارْتَفَعَ مِنْ كُلِّ مَنْظَرٍ، ایسے ہی ہے نا. فوق کل منظر، منظر یعنی کیا نظر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں منظر. منظر کو اسی وجہ سے اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. منظر یا فارسی میں منظرہ کہتے ہیں، یعنی جو انسان کی نگاہ کی حدود ہے. کہتے ہیں یہ بہت اچھا منظر ہے. اچھا منظر ہے یعنی کیا، منظر وہی مفعل ہے نا، اس میں مکان جیسے مقتل ہے، یہ بھی اس طرح منظر ہے. یعنی جہاں جہاں تک جو ہمارا مورد نظر ہے اسے کیا کہتے ہیں منظر. یعنی جو مورد نظر ہے وہ منظر ہے. خوب، دو طرح نظر استعمال ہوتا ہے. ایک تو نظر یہی ظاہری ہے کہ جس کو بصر بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں تک ہماری آنکھیں جاتی ہیں. ارتفع فوق کل منظر، یعنی خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی آنکھ کے کیمرے کے اندر آ جائے، نہ، نظر سے وہ کیا ہے مرتفع ہے، بالا تر ہے. ایک یہ نظر ہے. ایک اور نظر کا معنی ہے وہ کیا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز یا بدیہی ہے یا کیا ہے نظری. بداہت کے مقابلے میں نظر استعمال کرتے ہیں، وہاں پر کیا مراد ہوتا ہے جس میں کوشش کی جائے، جس میں کوشش ہاں یہی مراد ہے وہاں پر
کیا کہ جس میں کیا ہو برہان کی ضرورت ہو، جس میں استدلال کی ضرورت ہو. نظری کیا ہوتا ہے کہ جس میں برہان اور استدلال کی ضرورت ہو. برہان اور استدلال کس سے کہاں سے کرتے ہیں ہم؟ کس کے ذریعے سے؟ دماغ کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے. لہٰذا جو افراد اپنا نظریہ رکھتے ہیں اسی وجہ سے نظریہ بھی کہتے ہیں، یعنی فکر کا نتیجہ. پس ایک نظر کا معنی یہ ہوگا، وہ کون سا؟ یعنی نظر یعنی فلاں آدمی کی نظر یہ ہے، فلاں کا نظریہ یہ ہے. یعنی نظر کا معنی نظریہ یعنی اس کی فکر کا نتیجہ. توجہ کر رہے ہیں نا؟ پس یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ارتفع فوق کل منظر یعنی خداوند متعال رفیع ہے، بالاتر ہے اس سے کہ آپ مادی آنکھوں سے اسے دیکھ پائیں. دوسری بات، نظر کا معنی اگر آپ کریں نظریہ والا، سوچ والا، فکر والا، تو خداوند متعال بہت بلند تر ہے اس سے کہ آپ فکر کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ پائیں. نظر یعنی فکر. پس نظر کے دو معنی ہو گئے، ایک نظر ظاہری یعنی بصر، ایک نظر عقلی یعنی فکر. ارتفع فوق کل منظر. اگر آپ نظر سے مراد یہ ظاہری نظر لیں، یہاں سے بھی خداوند متعال کیا ہے؟ رفیع ہے. اور اگر نظر سے مراد نظر و فکر لیں تو وہاں پر بھی یہ مطلب دوست ہے کہ خداوند متعال فکر سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. یعنی افکار انسان کی یعنی سوچ کر انسان خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتا. ٹائم ختم ہو بتا دیں. خوب. وارتفع کل منظر الذي لا بدء لأولیته ولا غایت لأزلیته. نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا. ابتدا و انتہا کی نسبت اس کی طرف مساوی ہے. کیوں مساوی ہے؟ کیونکہ ابتدا و انتہا مکان کی حدود میں ہے، زمان کی حدود میں ہے. یا ابتدا مکانی ہوتی ہے یا ابتدا کیا ہے؟ زمانی ہے. اور جیسی ابتدا ہو ویسی ہی انتہا بھی ہوتی ہے. جو ذات فوق مکان ہے، فوق زمان ہے، اس کی یہ چیزیں متضمن چیزیں اور زمانی چیزیں اس کے بارے میں معنی ہی نہیں رکھتی. القائم قبل الاشیاء والدائم الذی بہ قوامها. خوب جو ہر چیز سے بالاتر ہے اور یہ تمام کائنات اس کا اثر ہے. یہ کائنات کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ کس کے وجود سے قائم ہے؟ یہ اسی ذات کے وجود سے قائم ہے. القائم قبل الاشیاء. قائم یہ نہیں کہا کہ قیام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قائم کا معنی جو یہاں پر کریں گے یعنی استوار، یعنی پابرجا ہونا، یعنی وہ چیز جو اپنے اصلی ہدف کو پہنچ رہی ہے. اسے کیا کہیں گے کہ یہ اپنے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے نظریے پر قائم ہے. اپنے نظریے پر قائم ہے یعنی کیا؟ یعنی اپنی فکر پر ڈٹا ہوا ہے، استوار ہے. یہ درخت قائم ہے، ہر جگہ قیام اس کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے. نظر کا قیام، فکر کا قیام کیا ہے؟ کہ یہ بندہ اپنے نظریے پر قائم ہے، یعنی اپنی بات پر کھڑا ہوا ہے، اپنی بات پر پکا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پر. جسم کا قیام کیا ہے؟ کہ سیدھا کھڑا ہو جانا. درخت کا قیام کیا ہے؟ کہ ہرا بھرا رہنا. یہ قائم ہے یعنی ابھی تک اپنا پھل دے رہا ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ مکان قائم ہے یعنی کیا؟ یعنی اس طرح کھڑا ہے یعنی گرا نہیں. انسان قائم ہے یعنی کیا؟ یعنی بیٹھا نہیں ہے. خداوند متعال قائم ہے یعنی کیا؟ قیام میں خداوند متعال یعنی کیا؟ یعنی قیام کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ قیام کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز ہمیشہ اپنا مطلوبہ اثر دے رہی ہے، عطا کر رہی ہے. خداوند متعال تمام کائنات کو کیا ہے؟ عطا کر رہا ہے. تمام کائنات. یہ مکان کھڑا ہے، یہ مکان قائم ہے یعنی کیا؟ یعنی اس مکان کو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہے، اور جو اس سے استفادہ ہونا چاہیے تھا وہ استفادہ ہو سکتا ہے. خداوند متعال قائم ہے یعنی کیا؟ یعنی تمام مخلوقات جس طریقے سے اس کے فیض سے مستفیض ہونا چاہیے تھیں، اس کے فیض سے مستفیض ہو رہی ہیں.
تمام مخلوقات اس کے فیض سے مستفیض ہو رہی ہیں. والدائم الذی بہ قوامها، اور یہ اس کا فیض اور اس کا قیام دائمی ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی اور چیز قائم ہے تو اس کے ذریعے سے قائم ہے. بعض یہ منظر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، تجربہ بھی کیا ہوگا. بعض درخت ہوتے ہیں نا وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، ہوا آئے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے. کیا کرتے ہیں انہیں؟ ایک لکڑی کے ذریعے سے، ایک لکڑی جو اس سے ذرا کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. پھر ہاں وہ ضامن اس کا کیا ہے، باندھتے ہیں ساتھ. وہ کیا کام کرتا ہے، وہ خود کھڑا ہوتا ہے مضبوط، وہ خود کھڑا ہوتا ہے. اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ہوا آئے تو گرے نہیں. اس کے ساتھ یہ بھی اس کے سہارے کیا ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے. بس وہ جو درخت ہم نے باندھا وہ کس کے سہارے کھڑا ہے، اس لکڑی کے سہارے. یہ لکڑی کیسے کھڑی ہے، خود اپنے سہارے. اگر یہ خود ایک سہارے کی محتاج ہو پھر اسے کیا کرنا، اس کے ساتھ اور باندھنی پڑے گی. اسی طریقے سے یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اگر یہ موجود ہیں تو کسی وجود کے سہارے موجود ہیں، اور وہ وجود جو وجود مستقل ہے وہ وجود خداوند متعال. حتیٰ انبیاء اولیاء کا وجود، کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ تمام کے تمام کیا ہیں، ممکن الوجود انہیں کہتے ہیں. ممکن الوجود یعنی کیا، یعنی جو خود ہونے میں محتاج ہیں کہ کوئی دوسرا ان کو آئے اور آ کر کھڑا کرے. یہ درخت جس کو آپ لکڑی سے ہٹائیں تو یہ گر جائے گا، یہ کیا ہے، ممکن القیام ہے، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے بشرطے کہ ایک لکڑی اس کے ساتھ ہو، بشرطے کہ اس کا ایک ضامن ہو، بشرطے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو آ کر کھڑا کرے. یہ پوری کائنات اس طریقے سے ہے کہ کائنات اپنے پابرجا ہو سکتی ہے، اپنے وجود پر اپنا جو اس سے استفادہ ممکن ہے وہ ہو سکتا ہے. ہر چیز اپنا کردار ادا کر سکتی ہے بشرطے کہ کوئی ہو اس کو وجود میں لانے والا. وہ ایسا دائم ہے کہ ان تمام اشیاء کا قوام، اگر کوئی چیز قائم ہے کہ تمام چیزیں دنیا میں قائم ہے، اگر سورج اپنی حرکت کر رہا ہے، اگر دن رات اپنے اعتبار سے ہیں، اگر یہ کائنات باقی ہے تو اس کی بقا کس کی وجہ سے ہے، خداوند متعال کی وجہ سے ہے. یہ مراد ہے یہاں پر. الدائم یعنی اس کا فیض دائمی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ فیض اور اس کا قیام جو عطا کر رہا ہے وہ بھی دائمی. الذی بہ قوامھا، کہ باقی تمام کائنات کا قیام اسی کے ذریعے سے ہے. والقاہر الذی لا یعودہ حفظھا، یہاں پر تھوڑا سا مطلب ہے کہ القاہر میں اور یعود میں، کہ شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہو کہ ہم انشاءاللہ اگلے جلسے میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے.